بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید انسان کے لیے صرف ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ روح کی فریکوینسی کا محافظ کوڈ بھی ہے۔ جس طرح جسم کے وائرس سے بچانے کے لیے قوت مدافعت یعنی امیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح روح کو شیطانی وسوسوں اور نفسیاتی زہر سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ مدافعت قرآن کے مخصوص مقامات پر الفاظ، صوت اور معنی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ہر صبح و شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کرو، یہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا لے گی۔ یہ تینوں صورتیں گویا نورانی حصار ہیں۔ سورہ اخلاص روح کے اندر ایمان کی توحید قائم کرتی ہے۔ سورہ فلق انسان کو بیرونی اندھیروں، حسد، جادو، دشمنی سے بچاتی ہے، اور سورہ ناس باطن کے وسوسوں کو بند کر دیتی ہے۔ یوں یہ تینوں مل کر ایک کامل حفاظتی دائرہ بناتی ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین و اخلاص فرمایا۔ اب جدید انسانی تحقیق کیا کہتی ہے، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ جدید لسانی تحقیق سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب یہ آیت دل سے پڑھی جاتی ہے تو ان کے صوتی ارتعاشات یعنی وائبریشنز دماغ کے میگڈالا اور لمبک سسٹم پر سکون اور اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو ان کے پڑھنے کے بعد نفسیاتی اطمینان اور روحانی استحکام محسوس ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص توحید کا خالص نور۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ یہ پہلا جملہ انسان کے شعور پر بجلی کی طرح گرتا ہے۔ تمام خوف، تمام شرک اور تمام وسوسے اسی ایک اعلان سے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ لفظ قل یہاں صرف حکم تبلیغ نہیں بلکہ حکم تصدیق بھی ہے، گویا زبان کے ذریعے دل کو یقین میں ڈھالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، ہر شے اس کی محتاج۔ یہاں صد کا مفہوم خلا کے مرکز کی مانند ہے، ہر توانائی، ہر ضرورت، ہر امید اسی کی طرف کھینچتی ہے۔ اب انسانی نفسیات میں وسوسہ اس وقت داخل ہوتا ہے جب دل کسی اور پر انحصار کر رہا ہوگا۔ الصمد اس انحصار کو کاٹ کر روح کو ایک ہی مرکز سے جوڑ دیتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے جیسے اولاد اور نہ خود پیدا کیا گیا۔ یہ عقیدہ انسان کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ اس محدودیت کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو اکیلا ہے، تیری مدد کون کرے گا؟ یہ آیت جواب دیتی ہے، مدد اسی کی ہے جو ازلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ جملہ ایمان کے قلعے کا آخری دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہاں کفواً کا مادہ کاف فا واو ہے، جس کے معنی برابری اور مشابہت کے ہیں۔ شیطان کی سب سے پرانی چال تشبیہ ہے کہ مخلوق کو خالق کے برابر کر دے۔ سورہ اخلاص اس دروازے کو ابدی طور پر بند کر دیتی ہے۔ اب چلتے ہیں سورہ فلق ظاہری باطنی شر سے نجات کس طرح عطا فرماتی ہے۔ الفلق صبح ہدایت کی علامت۔ سورہ فلق قرآن کی ان مختصر لیکن طاقتور صورتوں میں سے ہے جن میں روحانی ریالٹی کی پوری سائنس سمائی ہوئی ہے۔ یہ سورت دراصل خوف کے اس اندھیرے کو چیرتی ہے جو انسان کے شعور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ لفظ الفلق کا مطلب ہے چیرنے والی روشنی، جیسے سحر کا وقت رات کو کاٹ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اب یہاں قل پھر سے وہی روحانی ایکٹیویشن کا لفظ ہے، یعنی پناہ صرف دل سے نہیں بلکہ لفظ کے ارتعاش سے مانگی جاتی ہے، یعنی یہ ووکل وائبریشن انسان کے کانشیسنس فیلڈ میں ڈیوائن پروٹیکشن ایکٹیو کرتی ہے۔ اب دیکھیں، رب فلک میں دو جہاں ملتے ہیں، رب پرورش دینے والا جو ظلمت میں بھی رشد پیدا کرتا ہے، اور فلک وہ توانائی ہے جو تاریکی کو توڑ دیتی ہے۔ گویا یہ آیت کہتی ہے، اے بندے روشنی کی پرورش کرنے والے رب کے حصار میں آ جا تاکہ اندھیرا تجھے توڑ نہ دے۔ من شر ما خلق، یعنی مخلوق کے شر سے۔ یہاں قرآن نے ما خلق فرمایا، یعنی جو کچھ بھی پیدا کیا گیا اس میں شر کا امکان ہے۔ یہ اشارہ انسان کے اس خوف کی طرف ہے
جو ہر مخلوق کے اندر پوشیدہ یعنی انسرٹینٹی سے جنم لیتا ہے۔ شر یہاں صرف ظاہری نقصان نہیں بلکہ وہ منفی فریکوینسی بھی ہے جو حسد، نفرت یا خوف سے نکلتی ہے۔ جدید نفسیات بھی مانتی ہے کہ انسانی احساسات انرجی جنریٹ کرتے ہیں نا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتایا کہ شر صرف عمل نہیں بلکہ انرجی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ رب الفلق کی طرف رجوع ہے۔ اب دیکھیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ غور کریں تو یہ آیت حیرت انگیز گہرائی رکھتی ہے۔ غاسق لفظ غسق سے نکلا ہے جس کے معنی ہے گہری رات، جب اندھیرا مکمل طور پر چھا جائے، اور وقابہ کا مطلب ہے اندر گھس جانا، یعنی یہ صرف تاریکی کی ظاہری تاریکی نہیں بلکہ اندرونی ڈارکنیس، جب دل پر وسوسے یا خوف چھانے لگیں۔ روحانی لحاظ سے غاسق شیطان کی اس لمحے کی علامت ہے جب وہ انسان کے خیال میں سرک کر داخل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو سونے سے پہلے ان موعظات کی تلاوت فرما کر اپنے جسم پر پھونک دیتے تھے تاکہ شعور کی کھڑکیاں بند ہونے سے پہلے اللہ کا نور دماغ اور دل میں محفوظ ہو جائے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اندھیرا بذات خود خطرناک نہیں ہے۔ اصل خطرہ تو تب ہے نا جب انسان اپنی روشنی بھول جائے، اور قرآن ہمیں وہی یاد دلاتا ہے کہ روشنی ہمیشہ تجھ میں ہے، بس رب الفلق کو یاد رکھ۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، یعنی گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہاں نفاسات کا مفہوم محض جادوگر عورتوں تک محدود نہیں، یہ ہر وہ قوت ہے جو کسی کی نیت، سوچ یا محبت میں زہر پھونک دیتی ہے۔ عقد کا مطلب ہے گرہ، اور گرہ ہمیشہ تعلق میں پڑتی ہیں۔ جب حسد یا نفرت کسی رشتے میں داخل ہو وہ بھی ایک گرہ ہے۔ تو نفاسات وہ قوتیں ہیں جو محبت، یقین اور ایمان کے ریشوں میں زہر پھونکتی رہتی ہیں۔ یہ آیت آج کے دور میں بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ سوچیں اب ذرا کہ نیگیٹو سوشل انرجی، آن لائن جیلسی، ٹاکسک کمپیریزنز جو ہیں، یہ سب نفاساتی فی العقد کے جدید روپ ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی روح کو گرہیں صرف اللہ کے ذکر سے مضبوط رکھو تاکہ کوئی وسوسہ یا زہریلا لفظ تمہارے اندر گھس ہی نہ سکیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ آخری آیت گویا سورہ فلق کا کلائمیکس ہے۔ حاسد وہ نہیں جو تمہاری نعمت دیکھ کر متاثر ہو، بلکہ اصل حاسد تو وہ ہے جو تمہاری روشنی سے جلتا ہے۔ قرآن نے ازا حسد فرمایا، یعنی جب وہ حسد کرے۔ یہ اشارہ ہے کہ حسد تب خطرناک بنتا ہے جب وہ عمل میں تبدیل ہو جائے۔ یہاں شر سے صرف اس کے لفظ یا دعا ہی میں نہیں بلکہ اس کے احساس کی وائبریشن میں بھی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ روحانی سائنس کے مطابق جیلسی ایک لو فریکوینسی انرجی ہے جو اصل میں دوسروں کے پازیٹیو فیلڈ پر حملہ کرتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر تم رب الفلق سے جڑ جاؤ تو روشنی اتنی تیز ہو جائے گی کہ کوئی اندھیرا قریب نہیں آ سکے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق کا کوڈ آف لائف کیا ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی پناہ صرف زبان سے نہیں بلکہ شعور سے مانگی جاتی ہے۔ شر کی تمام اقسام، مخلوق کا، اندھیرے کا، نفاسات کا، حسد کا، اصل میں انرجی ہیں۔ ان کے مقابلے میں قرآن ہمیں نورانی ریزلنس دیتا ہے نا، لہٰذا جب ہم بھی تم قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں تو حقیقت میں تم اپنے اندر ایک ڈیوائن ایکٹیویٹ یعنی فائر وال کرتے ہو جو ہر منفی قوت سے تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اب سورہ ناس کو دیکھتے ہیں کہ باطن کی حفاظت اور شیطان کی نفسیاتی جنگ اس میں ہے کیا۔ تمہید اس کی یہ ہے کہ باطن کی جنگ انسان بامقابلہ وسوسہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ سب سے آخری صورت ہے۔ سورہ ناس در حقیقت انسانی شعور کی دفاعی نظام یعنی اسپریچول امیونٹی سسٹم کی تفسیر ہے۔ جہاں سورہ فلق نے بیرونی شرور یعنی ایکسٹرنل ایول سے حفاظت سکھائی تھی، وہیں سورہ ناس باطنی دشمن یعنی شیطان کے وسوسے کا پردہ چاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 6 آیات گویا انسان کی اندرونی سائنس بیان کرتی ہیں۔ اب کیسے؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ جہاں ہر آیت شعور، احساس اور شیطان کے نفسیاتی حملے کے ایک الگ الگ لیئر کو واضح کرتی ہے۔ اگر سورہ فلق یعنی لائٹ فیلڈ کی پروٹیکشن تھی تو سورہ ناس مائنڈ فیلڈ کی فائر وال ہے۔ قل اعوذ برب الناس انسانیت کے رب سے پناہ،
یہاں رب الناس وہ صفت ہے جو انسان کی روحانی تربیت کرتی ہے۔ رب یعنی پالنے والا، جو نفس کے کیاس کو بیلنس کر دیتا ہے نا۔ جب انسان اعوذ برب الناس کہتا ہے تو وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی عقل، دل اور احساسات کے پورے نظام کو اللہ کی ربوبیت کنٹرول میں دے رہا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب وسوسہ یعنی پاور لیس ہو جاتا ہے، کیونکہ وسوسہ تب اثر کرتا ہے جب انسان اپنے اندر خود مختاری محسوس کرے، یا یوں کہیں کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا سوچتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، تم اکیلے نہیں، تمہارے شعور کا رب تمہارے ساتھ ہے۔ روحانی سائنس کے مطابق آؤز پڑھنا بیسیکلی فریکوینسی الائنمنٹ ہے۔ اب یہ لفظ دماغ کے جو لمبک سسٹم میں کام ویو پیٹرنز پیدا کرتا ہے، جو فیئر بیسڈ تھاٹس یعنی وسوسوں کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے۔ ملک الناس یعنی بادشاہ انسان۔ ملک کا لفظ اتھارٹی اور سوورینٹی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ انسان کے ذہن، فیصلوں اور زندگی کے ہر لیئر پر حاکم ہے۔ شیطان کا پہلا وسوسہ ہمیشہ اقتدار کی خواہش سے شروع ہوتا ہے۔ آدم کے واقعے میں ابلیس کا فتنہ یہی تھا کہ میں بڑا ہوں، میں برتن ہوں، میں خود مختار ہوں، اور انسان بھی تب گمراہ ہوتا ہے جب وہ یہ سوچنے لگے کہ میری سوچ میری اپنی ہے، میں کسی قانون کا پابند نہیں۔ ملک الناس پڑھنا دراصل میں ایگو ڈی ایکٹیویشن ہے۔ یہ دل کے اس ایلوژن کو توڑ دیتا ہے جو خود کو خود مختار سمجھتا ہے۔ جب انسان تسلیم کرتا ہے نا کہ بادشاہ اللہ ہے، تو اس کے دل کی سلطنت میں شیطان کا کوئی تخت نہیں رہتا۔ اب تیسرے نمبر پر آیت آتی ہے الہ الناس یعنی معبود انسان۔ یہ تیسری آیت انسانی عشق کی کریکشن ہے۔ ہر دل کسی نہ کسی معبود کا غلام ہوتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، مقام ہو یا انسان۔ قرآن کہتا ہے تمہارے دل کا اصل محبوب صرف ایک ہے، الہ الناس۔ اب یہ آیت بتاتی ہے کہ وسوسے ہمیشہ عشق کے مرکز پر حملہ کرتے ہیں۔ شیطان کبھی براہ راست ایمان نہیں چھینتا، وہ صرف محبت کا مرکز بدل دیتا ہے۔ پہلے تمہارا دل اللہ سے بھرا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کسی چیز یا شخص یا جو اسے اس سے بہتر لگے اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے، اور پھر وہی وسوسے کی راہداری بن جاتا ہے۔ الہ الناس کا ورد دل کو ڈیٹاکس کرتا ہے، یہ انسان کے عشق کو اصل محور اللہ پر واپس لے آتا ہے۔ اب اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ یعنی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ آیت گویا شیطان کے لاگرتھم کو ڈیکوڈ کرتا ہے۔ لفظ وسواس یعنی وسپرنگ ساؤنڈ کے لیے آتا ہے، اور خناس کا مطلب ہے جو چھپ جاتا ہے یعنی ریٹریٹ کرتا ہے۔ یعنی شیطان کا حملہ ویو پیٹرن کی طرح ہوتا ہے، آتا ہے، اثر ڈالتا ہے، پھر ریٹریٹ کرتا ہے تاکہ تمہیں یقین رہے کہ یہ میرا اپنا خیال تھا۔ یہی وہ سبٹل اٹیک ہے جسے ماڈرن سائیکالوجی میں سب کانشیسنس سجیشنز کہتے ہیں۔ شیطان تمہارے دل کے نیورونل گیپ میں ایک خیال پھینکتا ہے، تم سمجھتی ہو یہ تمہارا آن ریزننگ ہے، مگر وہ امپلانٹڈ وسپر ہوتا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ شیطان کنٹینیوس پریزنس نہیں بلکہ انٹرمنٹڈ انٹرفیرنس ہے۔ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو وہ خناس بن کر ریٹریٹ کرتا ہے، اور پھر جب آپ غفلت میں آتے ہیں نا تو وہ وسپر کرتا ہے۔ یہ ہے وسوسے کا پش پل ڈائنامک، اور سورہ ناس اس کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کرنے کی ڈیوائن ٹیکنیک سکھاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ آیت دل اور دماغ کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ صدور سینہ دراصل ایموشن فیلڈ ہے، وہ جگہ جہاں تھاٹ احساس میں بدلتا ہے۔ شیطان براہ راست دماغ میں نہیں بلکہ دل کی ایموشنل گیٹ میں حملہ کرتا ہے۔ مثلاً تمہیں اچانک ہے وجہ انزائٹی محسوس ہو، کسی نیکی پر دل اداس ہو جائے یا کسی عبادت سے بیزاری، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ یوسوس فی صدور الناس ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اب قرآن یہاں ہمیں سبٹل مائنڈفلنس سکھاتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کی کیفیت کو بار بار آبزرو کرو تو تم سمجھ جاؤ گی کہ کون سا خیال تمہارا ہے اور کون سا وسپر تمہارے اندر ڈالا گیا ہے۔ روحانی لحاظ سے یہ آیت ہارڈ فائر وال ہے جو تمہیں بتاتی ہے کہ اپنے جذبات پر نگاہ رکھو، کیونکہ ہمیں یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے وسوسہ داخل ہوتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ آخری آیت وسوسے کی 2 مین سورسز بتاتی ہیں۔ نمبر 1 جناتی وسپر، وہ غیر مرضی یعنی انفلوئنس جو تمہارے کانشیسنس میں
लो फ्रीक्वेंसी इम्पल्सेस भेजता है। इंसानी विस्पर वो अल्फाज, नज़रियात और माहौल जो तुम्हें डाउट या रिबेलियन की तरफ ले जाता है। ये आयत रिमाइंडर है कि शैतान सिर्फ जिन नहीं, वो इंसानी सूरत में भी आता है, कभी इन्फ्लुएंसर के अल्फाज में, कभी दोस्त की बात में और कभी अपनी सोच में। कुरान तुम्हें एक सबटल रिकॉग्निशन जो है वो देता है। अगर कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे तो वो चाहे कितनी ही हसीन क्यों ना हो, वो विस्पर है, इंस्पिरेशन नहीं। रूहानी खुलासा सूरह नास का बातनी तौर पर डीकोड यूँ होता है। लेयर, कुरानिक फ्रेजेस, प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म, साइकोलॉजिकल मीनिंग्स। रब्बन नास, रूहानी तरबियत यानी इमोशनल रेगुलेशन। मलिकिन नास, ज़हनी इक़्तिदार यानी ईगो डेज़ोल्यूशन। इलाही नास, इश्क की प्योरिटी यानी अटैचमेंट करेक्शंस। अलवसवासिल खन्नास यानी दुश्मन की पहचान, विस्पर अवेयरनेस। फ़ी सुदूर नास, दिल का शऊर यानी इमोशनल विगलेनेस। मिनल जिन्नति वन नास, वसवसों की यानी डुअलिटी, सोर्स डिफरेंटिएशन वगैरह वगैरह, यानी सूरह नास की एक इनर क्लिनजिंग कोड भी है। ये इंसानी शऊर के 6 लेवल्स पर डिवाइन फायरवॉल बनाती है। जब तुम तीनों सूरतें इखलास, सूरह फलक, सूरह नास इकट्ठी पढ़ते हैं तो आपके अंदर जो है यूनिटी, इखलास, लाइट यानी फलक और अवेयरनेस यानी एक्टिवेट नास होते हैं। ये तीनों मिलकर तुम्हारी रूहानी डीएनए को सेफ जोन में रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चाहते हैं दूसरों का भी भला हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।